السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میرا نام ڈاکٹر امین ساجد اور آج ہم پاکستان اسٹڈیز کا مطالعہ پاکستان کا چھٹا لیکچر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ 5ویں لیکچر میں ہم نے پاکستان کے گلیشیئرز اور دریاؤں کے بارے میں پڑھا تھا۔ گلیشیئرز کو ہم نے تفصیل سے ڈسکس کیا اور دریاؤں کو بھی ہم نے مختصر طور پہ ٹچ کیا تھا کہ پاکستان کا دریائی نظام جو ہے وہ ہے کس طرح سے۔ میں نے آپ کو اس لیکچر میں بتایا تھا کہ پاکستان کا دریائی نظام جو ہے ریورز جو ہے وہ دریائے سندھ کے گرد گھومتے ہیں، جو چائنا سے نکلتے ہوئے گلگت بلتستان اور وہاں سے KPK اور پنجاب سے گزرتا ہوا، اور اس کے اندر مشرق اور مغرب سے جو اس کے معاون دریا ہیں وہ شامل ہوتے رہتے ہیں، اور فائنلی یہ سندھ کے علاقوں سے گزرتا ہوا بحیرہ عرب میں جا گرتا ہے۔ آج ہم سب سے پہلے دریائے سندھ کے معاون مشرقی دریا جو ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے، جو زیادہ اہمیت کے حامل بھی ہیں، چونکہ یہ میدانی علاقوں کا سندھ کے جو دریائے سندھ کا جو میدان ہے، بالائی میدان، اس سارے میدان کو یہ سارے دریا جو ہے وہ سیراب کرتے ہیں۔ اگر ہم سب سے پہلے دریائے راوی کی بات کریں تو دریائے راوی جو ہے وہ کشمیر کے پہاڑوں سے نکلتا ہے، اور یہ ان پہاڑوں سے نکلتا ہے کشمیر کے جو انڈیا کے زیر سایہ ہیں، ان کے کنٹرول میں ہیں، اور بھارت کے علاقوں سے بہتا ہوا یہ لاہور کے قریب جو ہے وہ پنجاب میں داخل ہوتا ہے، پاکستان میں داخل ہوتا ہے، اور پنجاب کا دارالحکومت لاہور جو ہے وہ اس دریا کے کنارے پہ آباد ہے۔ یہاں پہ ایک دریائے ستلج دوسرا جو ہے وہ اہم دریا ہے، یہ بھی قراقرم کوہ ہمالیہ کے پہاڑوں سے نکلتا ہے اور بھارتی علاقوں سے بہتا ہوا سلیمانکی کے قریب، قصور کے قریب جو ہے وہ صوبہ پنجاب میں داخل ہوتا ہے، اور صوبہ پنجاب میں کے مشرقی علاقے میں بہتا ہوا پنجاب کے باقی دریاؤں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے تیسرا جو اہم دریا ہے وہ دریائے چناب ہے۔ دریائے چناب بھی کوہ ہمالیہ سے نکلتا ہے، اور کوہ ہمالیہ سے نکلنے کے بعد کشمیر، مقبوضہ کشمیر کے علاقوں سے بہتا ہوا، انڈیا کے زیر سایہ علاقوں سے بہتا ہوا ہیڈ مرالہ کے قریب آ کے پاکستان میں جو ہے وہ داخل ہوتا ہے، مرالہ کے نزدیک، اور تریمو ہیڈ پہ، ہیڈ ورکس تریمو جو ہے وہاں پہ دریائے جہلم اور چناب آپس میں مل جاتے ہیں۔ اگر ہم دریائے جہلم کی بات کریں تو دریائے جہلم بھی کشمیر کی وادی سے نکلتا ہے، اور کشمیر کے علاقوں میں سے ہی بہتا ہوا منگلہ سے گزرتا ہوا جہلم کے مقام پہ جو ہے وہ منگلہ کے نزدیک صوبہ پنجاب میں یہ داخل ہوتا ہے، اور وہاں سے جو ہے وہ پھر یہ ہیڈ سدنئی پہ جا کے تو یہ شامل ہو جاتا ہے، دریائے جہلم جو ہے ہیڈ تریمو پہ آ کے دریائے چناب کے ساتھ مل جاتا ہے۔ یہ دریائے سندھ کے مشرقی معاون دریا ہیں جو مشرق کی طرف سے بہتے ہوئے دریائے سندھ کے اندر آ کے شامل ہوتے ہیں۔ یہاں پہ ایک امپورٹنٹ انفارمیشن جو ہے وہ دیتا چلوں کہ پاکستان کے یہ دریائے نظام، جو آگے چیزیں ہم پڑھیں گے اس کو سمجھنے میں بھی آپ کو آسانی ہوگی، 1960 میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جسے سندھ طاس کا معاہدہ کہتے ہیں، کیونکہ انڈیا بار بار ہمارے دریاؤں کا، تمام دریاؤں کا جو کہ بہہ کے اس کے علاقے سے آتے تھے تو وہ ان کا پانی روک لیتا تھا۔ تو ورلڈ بینک کی ضمانت پہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان 1960 میں ایک معاہدہ ہوا جسے سندھ طاس معاہدہ کہتے ہیں۔ اس معاہدے کے مطابق جو 6 دریا تھے، 6 میں سے 3 دریا جو تھے ان کے پانی کے استعمال کا حق بھارت کو ملا، اور 3 دریاؤں کے پانی کے استعمال کا حق پاکستان کو ملا۔ بھارت کو جن دریاؤں کے استعمال کا حق ملا وہ تھے دریائے ستلج، دریائے راوی اور دریائے بیاس، جو پاکستان میں انٹر ہونے سے پہلے ہی جو ہے وہ دریائے ستلج کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ تو ان 3 دریاؤں کے پانی کا استعمال کا حق جو ہے وہ بھارت کو ملا، اور دوسرے 3 دریا، دریائے جہلم، دریائے چناب اور دریائے سندھ کے پانی کے استعمال کا حق پاکستان کو ملا۔ اس وجہ سے جو ہے وہ پھر آگے بہت ساری چینجز ہمیں اپنے دریائی نظام میں کرنی پڑیں، جن کو ہم انشاءاللہ آگے ڈسکس کریں گے۔ دوسری جو چیز ہماری آگے ہے وہ امپورٹنٹ انفارمیشن آپ کے اس کتاب میں دی ہوئی ہے، وہ ہے دوآبہ۔ دوآب یا دوآبہ کہتے کسے ہیں؟ دو آب، دو پانی، 2 پانیوں کے درمیان والی جو جگہ ہے، 2 دریاؤں کے درمیان والی جو جگہ ہے اس کو دوآبہ کہتے ہیں، کہ 2 دریاؤں کے درمیانی علاقہ جو ہوتا ہے اس کو دوآبہ کہتے ہیں، اور پاکستان میں بہت سارے دوآبے ہیں۔ اگر ہم اسی نقشے پہ دیکھیں تو پاکستان میں کافی سارے جو دوآبے ہیں ان کی کچھ تفصیل میں نے دی ہوئی ہے یہاں پہ۔ باری دوآب ہے سب سے پہلے۔ باری دوآب کے علاقے کے ایک طرف دریائے راوی بہتا ہے اور دوسری طرف دریائے ستلج ہے۔
یہ دریائے راوی ہے اور نیچے یہ دریائے ستلج ہے۔ اب دریائے راوی اور ستلج کے درمیان والا یہ جو علاقہ ہے یہ باری دوآب کا علاقہ کہلاتا ہے۔ اس علاقے کو یہ دونوں دریاؤں کا پانی جو ہے وہ سیراب کرتا ہے۔ اس کے بعد جو اگلا ہمارے پاس ہے وہ ہے رچنا دوآب۔ رچنا دوآب کے ایک طرف دریائے راوی ہے اور دوسری طرف دریائے چناب ہے۔ چناب اور راوی کے درمیان میں یہ جو علاقہ ہے جس میں اس وقت ہم بھی موجود ہیں، فیصل آباد کا جو علاقہ ہے، یہ رچنا دوآب جو ہے اسی کے اندر ہی آتا ہے۔ اور اس کے بعد جو اس سے اوپر والا علاقہ ہے دریائے چناب اور دریائے جہلم کے درمیان والا علاقہ، اس کو چچ دوآب بھی کہتے ہیں۔ اور یہ علاقہ جو ہے دریائے جہلم اور دریائے چناب کے درمیان میں جتنا میدانی علاقہ واقع ہے وہ چچ دوآب کہلاتا ہے۔ اسی طرح سے دریائے جہلم اور دریائے سندھ کے درمیان والا جو علاقہ ہے اس کو ہم سندھ ساگر دوآب کہتے ہیں۔ اور یہ پاکستان کے جو اہم دوآبے یا دوآب ہیں ان کے بارے میں یہاں پہ آپ کو بتایا۔ اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے دریائے سندھ کے معاون مغربی دریا۔ جس طرح آپ نے دیکھا کہ دریائے سندھ میں مشرق کی جانب سے کچھ دریا بہتے ہوئے جو ہے وہ شامل ہو رہے ہیں، اسی طرح سے مغربی علاقے سے جو ہم نے مغربی پہاڑی سلسلے پڑھے تھے، ان مغربی پہاڑی سلسلوں سے نکلنے والے دریا بھی دریائے سندھ کے اندر ہی آ کے شامل ہوتے ہیں۔ ان میں دریائے شیوک، دریائے شگر اور دریائے گلگت شمالی پہاڑی علاقوں میں اہم دریا ہیں جو دریائے سندھ سے ملتے ہیں۔ اٹک کے مقام پر دریائے کابل جو ہے وہ دریائے سندھ میں آ کے گرتا ہے۔ یہ دریائے کابل ہے، سوات کے علاقے سے بہتا ہوا یہاں پہ اٹک کے مقام پہ آ کے دریائے سندھ کے اندر شامل ہوتا ہے۔ اسی طرح سے دریائے کابل ایک بڑا دریا ہے جو افغانستان سے شروع ہوتا ہے اور مشرق کی طرف بہتا ہوا پاکستان میں داخل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دریائے پنجگور، دریائے سوات اور دریائے کنڑ جو ہے وہ اس علاقے کے اہم دریا ہیں۔ دریائے کرم، دریائے ٹوچی اور دریائے گومل بھی، یہ دریائے گومل، دریائے کرم اور دریائے ٹوچی بھی یہیں پہ جو ہے وہ یہ سارے دریا بھی جو ہے وہ بہتے ہوئے دریائے سندھ کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ دریائے ذوب بلوچستان کے علاقے ذوب اور لورا لائی سے ہوتا ہوا دریائے گومل سے جا ملتا ہے اور دریائے گومل جو ہے وہ پھر آگے دریائے سندھ کا معاون دریا ہے۔ دریائے ذوب وہ واحد دریا ہے جو جنوب سے شمال کی طرف بہتا ہے۔ یہ جو دریائے ذوب آپ کو نظر آ رہا ہے، ذوب واحد دریا ہے جو جنوب سے شمال کی طرف بہتا ہے۔ ادروائز جتنے بھی دریا ہیں وہ شمال سے جنوب کی طرف، اوپر سے نیچے کی طرف، شمال کا جو علاقہ ہے وہ بلندی کی طرف ہے، جنوب کا علاقہ جو ہے وہ نچائی کی طرف ہے، اسی لیے بحیرہ عرب جو ہے وہ جنوب میں ہے۔ یہ واحد دریا ہے جو جنوب سے بہتا ہوا شمال کی طرف جاتا ہے، اس کی الٹی جو سمت ہے اس کی الٹی ہے۔ بہرحال یہ اس کی ایک اہمیت ہے، ایک امپورٹنٹ انفارمیشن آپ کے لیے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ کچھ ایسے دریا بھی ہیں جو دریائے سندھ میں شامل نہیں ہوتے ہیں۔ یہ دریائے سندھ میں شامل ہونے کی بجائے ڈائریکٹلی سیدھا جو ہے وہ بحیرہ عرب کے اندر ہی جا گرتے ہیں۔ ان دریاؤں میں دریائے دشت ہے، دریائے حب ہے، اس کے علاوہ دریائے ہنگول ہے، دریائے پرالی ہے۔ یہ سارے کے سارے بلوچستان کے دریا ہیں اور بلوچستان سے بہتے ہوئے سیدھے ہی جا کے بحیرہ عرب میں گرتے ہیں۔ بلوچستان میں یہ جو دریا ہیں ان کے بہاؤ کا سبب جو ہے وہ جھیلیں ہیں، اور ان میں سب سے بڑی جو جھیل ہے وہ ہامون مشخیل کی جھیل ہے دریائے صوبہ بلوچستان میں۔ اس کے بعد ہمارا جو اگلا ٹاپک ہے وہ ہے پاکستان کی نہریں۔ پاکستان کا نہری نظام دنیا کا بہترین نہری نظام ہے۔ 19ویں صدی میں کے آغاز پر برٹش گورنمنٹ جو تھی، انگریزوں کا دور حکومت جو تھا، انہوں نے اس وقت پاکستان میں اور ہندوستان کے ان علاقوں میں جو پنجاب کے علاقے تھے یہاں پہ ایک نہری نظام بنایا تھا، نہروں کا ایک سسٹم بنایا تھا جس سے پورے علاقے کو سیراب کیا جا سکتا تھا، کیونکہ یہاں سے جو زرعی اجناس کی پیداوار کے حوالے سے یہ علاقے بہت اہم تھے، اور پانی کی کمی کی وجہ سے کبھی جو ہے وہ قحط کا سامنا کرنا پڑتا تھا اور کبھی خشک سالی کا سامنا کرنا پڑتا تھا اور فصلیں خراب ہوتی تھیں۔ تو انگریزوں نے اس کے علاج اس طرح سے کیا کہ انہوں نے مختلف دریاؤں کے اوپر ہیڈ ورکس بنا کر تو بند باندھے، اور بند باندھنے کے بعد وہاں سے نہریں نکالی۔ تو پاکستان میں جو پائی جانے والی نہریں ہیں وہ 4 طرح کی ہیں، 4 قسم کی۔ سب سے پہلی جو نہریں ہیں وہ طغیانی یا سیلابی نہریں۔
طغیانی یا سیلابی نہریں جو ہے وہ صرف برسات کے موسم میں جب طغیانی آتی ہے، برسات کا موسم آتا ہے تو اس وقت یہ نالے اور یہ نہریں جو ہے وہ بہنا شروع کرتے ہیں۔ ان نہروں کے اوپر ہیڈ ورکس نہیں ہوتے۔ دریاؤں میں طغیانی جب آتی ہے تو یہ نہریں خود بخود بہنے لگ جاتی ہیں، اور جب دریاؤں میں طغیانی ختم ہوتی ہے، سیلابی کیفیت ختم ہوتی ہے تو یہ نہریں خود بخود بند ہو جاتی ہیں۔ یہ جو نہریں ہیں یہ زیادہ تر راجن پور، ڈیرہ غازی خان اور مظفر گڑھ کے جو علاقے ہیں ان میں واقع ہیں۔ جو نہروں کی دوسری قسم ہے وہ دوامی نہریں ہیں، اور یہ سب سے زیادہ اہمیت کی حامل نہریں ہیں۔ یہ نہریں دریاؤں پر بند باندھ کر نکالی گئی ہیں اور یہ سارا سال چلتی ہیں۔ بند کے ذریعے دریا کا پانی روک کر ضرورت کے مطابق جو ہے وہ اس نہر میں چھوڑا جا سکتا ہے۔ یہ نہریں ڈیم، بیراج یا ہیڈ کے ساتھ منسلک ہوتی ہیں اور وہیں سے نکلتی ہیں، اور یہ سارا سال آب پاشی کے لیے کام آتی ہیں۔ ان نہروں کی اہمیت یہ ہے کہ ان کی وجہ سے ہماری جو موسم سرما کی اور موسم گرما کی دونوں فصلیں ہیں ان کو پانی ملتا رہتا ہے پورا سال، یعنی ربی اور خریف دونوں فصلیں جو ہیں ان کو پانی ان نہروں کی وجہ سے میسر آتا ہے۔ اگلا جو ہمارا نہروں کی قسم ہے وہ ہے غیر دوامی نہریں۔ غیر دوامی نہریں جب برسات میں، گرمیوں میں جب پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، دریاؤں میں سیلابی کیفیت ہوتی ہے، تو وہ جو 6 مہینے ہوتے ہیں ان 6 مہینوں میں یہ نہریں جو ہے وہ ان میں پانی موجود ہوتا ہے، اور ان میں بھی جو ہے ان کے اوپر بھی ہیڈ ورکس بنے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ بھی پانی کی مقدار کو کم یا زیادہ کیا جا سکتا ہے۔ جب دریا میں پانی کی مقدار کم ہوتی ہے تو ان نہروں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ جو نہریں ہیں یہ خریف کی فصل کو تو پانی مہیا کرتی ہیں، لیکن ربی کی فصل کے لیے ان میں پانی موجود نہیں ہوتا۔ ربی کی فصل میں یہ نہریں پانی مہیا نہیں کرتی، اس لیے ان نہروں کو ہم 6 ماہی نہریں یعنی 6 مہینے چلنے والی نہریں بھی کہتے ہیں، اور ان کو غیر دوامی نہریں بھی کہتے ہیں۔ دوامی مطلب ہمیشہ چلنے والی، پرماننٹ، ٹھیک ہے۔ جو ہے وہ پرینیل انگریزی میں اس کے لیے ورڈ یوز ہوتا ہے کہ ہمیشہ چلنے والی، سارا سال چلنے والی نہریں۔ غیر دوامی جو سارا سال نہیں چلتی۔ اسی طرح سے ایک اور اہم نہروں کی قسم ہے رابطہ نہریں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 1960 میں سندھ طاس کا معاہدہ ہوا، جس کی روح سے پاکستان کو 3 دریاؤں کے پانی پہ حق ملا، اور 3 دریاؤں کا پانی جو تھا اس کے استعمال کا حق انڈیا کو ملا۔ انڈیا نے اس کے بعد ان دریاؤں سے نہریں نکالیں، اور پاکستان میں جب وہ دریا پہنچتے ہیں تو ان میں بہت تھوڑی پانی کی مقدار رہ جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ اس علاقے کو دیکھیں جو دریائے ستلج اور دریائے راوی کے آس پاس واقع ہے، تو یہ پاکستان کے زرخیز ترین علاقوں میں سے ہے۔ جو پانی کی، اگر یہاں پہ ان علاقوں کو پانی مہیا نہ کیا جاتا تو یہ علاقے بنجر ہو جاتے ہیں۔ اس پانی کی کمی کو دور کرنے کے لیے دریائے جہلم، چناب اور دریائے سندھ سے نہریں نکالی گئیں مختلف ہیڈ ورکس سے، اور ان نہروں کے ذریعے پانی ان دریاؤں تک پہنچایا گیا تاکہ ان دریاؤں سے نکلنے والی نہروں کے ذریعے ان علاقوں کو سیراب کیا جا سکے، اور یہاں پہ آبپاشی جو زراعت کا کام ہے وہ اس میں مخل نہ ہو، اس میں خرابی نہ آئے۔ یہ نہریں جو ہے وہ مشرقی دریاؤں میں سندھ اور چناب اور جہلم سے نکالی گئی ہیں، اور نکال کے راوی اور ستلج کو پانی مہیا کرتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ جو آج کا ٹاپک تھا وہ ختم ہوا، جس میں ہم نے جو ہے وہ پاکستان کے اہم دریا اور اس کے بعد پھر دوآبہ کا ٹاپک جو تھا وہ ڈسکس کیا، گلیشیئرز کو بھی ڈسکس کیا ہم نے اس سے پچھلے لیکچرز میں، دریاؤں کو تفصیل سے ڈسکس کیا کہ کون کون سے دریا ہیں اور وہ کس طرح سے پاکستان کو جو ہے وہ کے لیے مفید ہیں۔ اس کے بعد ہم نے پاکستان میں جو نہریں واقع ہیں ان کی جو تفصیل ہے، ان کی قسمیں بھی ہم نے ڈسکس کی کہ وہ کون کون سی ہیں اور کون سی قسم کی نہروں سے ہم کس طرح کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم اپنے اگلے لیکچر میں جنگلات کا ٹاپک جو ہے اس کو ڈسکس کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔